مفتی صاحب بہت اہم سوال، یہ اس کی وضاحت کر دیں کہ جب انسان پریشانیوں کے دلدل میں ہو تو ان پریشانیوں کو اللہ کی آزمائش سمجھے یا اپنے گناہوں کا وبال سمجھے؟ دیکھو، اگر احساس ہو گیا نا کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، مجھ سے گناہ بھی ہوئے، تو بس یہ احساس اس کی علامت ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی نعمت بن کے آئی ہیں، عذاب بن کے نہیں۔ یہ آپ کو اگر یہ احساس ہو رہا ہے نا تو یہ احساس اس کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، چاہے وہ بطور آزمائش کے آئی ہو یا گناہ کے سزا کے طور پر آئی ہو، اس سے آپ کا لینا دینا ہے نہیں۔ لیکن اگر پریشانیوں میں اللہ یاد ہی نہیں آتا تو پھر یہ پریشانیاں 100% اللہ کا عذاب ہی ہے، اس میں کوئی اور مصلحت نہیں ہوتی۔ یہی علامت ہوتی ہے پریشانیوں کے نعمت اور عذاب ہونے کی۔ جب پچھلی قوموں پر عذاب آئے تھے نا تو ان کو پھر بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ جو دین پہ نہیں چلتے ان پہ جب پریشانیاں آتی ہیں وہ اس کو نیچر کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کو وہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اللہ کی طرف مائل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ مفتی صاحب، دل اور دماغ کا سکون، ان چیزوں میں روحانی سکون کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، انسان جب مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کو بے سکونی کہا جاتا ہے۔ اسٹریس ہے، جس کی بہت ساری اصطلاحات ہیں آج کل، آپ کو جو نفسیات کے ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ بتائیں گے انزائٹی میں، ڈپریشن میں، اسٹریس میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو، جب بھی بے سکونی ہوتی ہے اس کی دو وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی ہے، یا تو اس کی وجہ ہے کوئی باڈی یعنی کوئی مادی وجہ، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں۔ مثال کے طور پر آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے، اب آپ اللہ پہ کتنا توکل، کتنا اعتماد، اللہ سے کتنا مضبوط تعلق، پھر بھی آپ بے سکونی میں آؤ گے کیونکہ آپ کی باڈی ڈسٹرب ہے۔ نہیں بات سمجھ؟ اس بے سکونی کا علاج یہ نہیں ہے کہ دنیا کا مسافر خانہ ہونا دماغ میں لائیں، اللہ سے محبت بڑھائیں۔ اس کا علاج ہے کم بخت سو جا، یا نیند کی گولی کھا کے سو جا، نیند پوری کر لے۔ تبھی ہم نے بہت سے نیک پرہیزگار لوگ، انتہائی با اخلاق، جن کی پیشانی پہ کبھی لکیر نہیں، میٹھی بات ہی ابھی زبان سے نکلے گی، ان کو بھی ہم نے غصے میں، بلا وجہ غصے میں دیکھا ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ سوئے نہیں ہے حضرت جی، 24 گھنٹے ہو گئے حضرت جی سوئے نہیں ہے، تو حضرت جی کی بھی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو سکتی۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں میری نیند پوری نہ ہونا میرے قریب مت آؤ، گھر میں بھی میں نے کہا ہے، کیونکہ میں جب نیند پوری نہیں ہوں، مسلسل جاگ جاگ کے دماغی کام بھی ہو، جاگ بھی رہو، میری بھی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے۔ پھر میں بول دیتا ہوں ملاقات کے لیے کوئی آئے نہیں ملنے دو، کیونکہ میں اس سے بدتمیزی کروں گا، بعد میں مجھے ندامت ہوگی، یار اس کا قصور تھا نہیں، میں نے کیا کی؟ بدتمیزی۔ کیونکہ کنٹرولنگ پاور انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ اس لیے گھر میں بھی میں نے کہا بھائی میری جب نیند پوری نہ ہو، میں جب گھر میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں نا تو گھر والوں کو کہتا ہوں کسی قسم کی کوئی رپورٹ پیش کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ یہ تھا وہ تھا، گھر میں تو 100 قصے ہوتے ہیں نا، اٹھ جاؤں نا پھر بتاؤ، پھر کوئی الٹی بات بھی ہوگی تو کھوپڑی زیادہ نہیں گھومے گی، تھوڑی سی گھومے گی۔ نیند پوری نہیں ہوئی کیونکہ اب آپ سونے کے لیے لیٹے اور گھر والوں نے کوئی ایسی بات کی جو آدمی دل پہ لے گیا، وہ زیادہ لے کے جاتا ہے پھر۔ یا کوئی اچھا سوتے میں موبائل بھی، اس لیے میں نہیں دیکھتا موبائل، وجہ اس کی یہی ہے، موبائل پہ الٹی سیدھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، آدمی اسٹریس میں جاتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے نا جب سونے کے لیے لیٹتا ہے، تو تھکے ہوئے میں انسان کی سینسیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ سونے کے لیے لیٹے تو اس وقت جب آپ تھکے ہوئے ہو آپ کی سینسیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، آپ اس کو زیادہ سیریس لینا شروع کر دیتے ہو، تو ایسے موقع پہ آپ کی نیند گئی 3 دن، پھر جاگے ہوئے ہمیں یہ کیوں بول دیا، اس نے یہ کیوں بول دیا، پہلے کچھ اور بول لیتے اب یہ کیوں بول دیا، آدمی غصے میں، ہمارا لینا دینا کچھ ہے نہیں، بلا وجہ ہم بستر پہ کلابازیاں کھا رہے ہیں۔ پھر ایک کلپ آ گیا تربوز کے فضائل پر، تربوز بہت زبردست چیز ہے، اتنی نہیں بھائی جتنی اس کو، ایسا جیسے سونے کے نوالے کھا رہے ہو آپ گرمیوں میں تربوز، یوٹیوب پہ یہی آ رہا ہوتا ہے نا، اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا، بے بھائی تربوز ہی کا ٹرک لے کر آؤ اب گھر میں، اب آٹے دال کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے یار اتنا تو نہ پھینکو یار، بہت فائدہ مند چیز ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اتنا تو نہ پھینکو، اس پہ پھر مجھے غصہ آنا شروع ہوتا ہے اگر تھکا ہوا ہوں۔
کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے یار, لوگوں کو کیا لسن, ایسے ایسے لسن کے فضائل ہیں, آدمی کہتا ہے سب کچھ کچن سے اٹھا کے باہر پھینک دو, صرف اب لسن ہی سے روٹی کھایا کریں گے ہم. یوٹیوب پہ ایک سے ایک پھینکو پڑا ہوا ہے, اچھے لوگ بھی ہیں, سارے پھینکو نہیں ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, پھر ملک میں کوئی الٹی سیدھا کلپ آ گیا اسٹیٹ کے خلاف, یا کوئی کسی نے لمبی پھینک دی, ملک کی حالات, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا, ایک اور ڈاکو نے بندے کو مار دیا. اس سے ہم ڈاکو کو تو پکڑ نہیں سکیں گے, لیکن کیا ہوگا, نیند کیا ہو جائے گی, اڑ جائے گی, آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. اس لیے بہتر ہے سونے سے 1-2 گھنٹے پہلے دیکھو ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. آپ کے جاگنے سے اگر ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے نا, پھر تو جاگ بھی لے آدمی نا. یہ سارے ڈاکو پکڑے جائیں تو ہم جاگ بھی لیں. جب لاشیں تڑپتی ہوئی کراچی کی سڑکوں پہ نظر آتی ہیں, یا غزہ کے حالات کی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں, تو نیند آئے گی پھر آپ کو رات کو؟ وہاں لاشیں تڑپتی ہوئی آ رہی ہیں, غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارے جاگنے سے غزہ کے حالات تو ٹھیک ہوں گے نہیں, ہمارے اپنے حالات بھی کیا ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے. نہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے ان کے لیے, پھر جو تھوڑا بہت صحیح دماغ کے ساتھ کر سکتے وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے اپنی نیند کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. بے خوابی سے جتنی اسٹریس, جتنی ڈپریشن, جتنے مسائل کھڑے ہوتے, طلاقیں ہوتی ہیں بے خوابی میں, پتہ ہے آپ کو. شوہر کئی راتوں سے جاگا ہوا ہے, بیگم کی تھوڑی سی بات پہ غصے میں طلاقیں نکال دی اس نے. آپ نے فجر کی نماز میں دیکھا ہوگا کہ لوگ تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر امام 2 منٹ لیٹ بھی ہو جائے نا, کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. ظہر میں کیا ہوتا ہے, 1 منٹ پہلے پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں ہے امام. حالانکہ وہی سچویشن فجر میں ہوتی ہے, وہی ظہر میں ہوتی ہے, لیکن مقتدیوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے, فجر میں اور ظہر میں. امام لیٹ بھی ہو جائے نا, مقتدی تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ذکر اذکار. وجہ کیا ہے, سو کے اٹھے ہوئے ہیں, اسٹریس اور ڈپریشن میں نہیں ہے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر 2 منٹ لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, تمیز سے سکون سے بیٹھے. ظہر میں سکون نہیں ہوتا, نیندیں پوری نہیں ہوئی ہوتی, پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں رہ گیا امام ہے بھائی. تو اس لیے ٹینشن کو دور کرنے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے, ٹائم کی نیند. میں نے ابھی بیان میں بتایا نا, 11 بجے تک سو کے اٹھو گے نیند پوری نہیں ہوگی, چاہے سارا دن سوتے رہو. اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے, جلدی سو جلدی اٹھ جاؤ. تو یہ ہے. اسی طرح جسم میں کوئی خرابی ہے آپ کی, کوئی تکلیف ہے, پین ہو رہا ہے بار بار, وہ بھی آپ کو اسٹریس میں رکھتا ہے, آپ کبھی بھی خوشی میں نہیں ہوتے. تو ٹینشن دور کرنے کے لیے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. جس آدمی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, جس کا نارمل ہے, دونوں ایک جیسی حالت میں کبھی بھی نہیں ہوتے. سمجھتے ہو؟ جس کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے نا, فیٹ زیادہ ہو وہ ٹینشن میں ہوگا, جس کا ویٹ زیادہ ہو وہ ٹینشن میں ہوگا, جس کا ویٹ کنٹرول میں ہو وہ کم ٹینشن میں ہوگا. میں نے پاناما میں ایک ویڈیو بنائی تھی, آپ کو پتا ہوگا, 2 آدمیوں کی میں نے تصویر دکھائی پرانی, پورے گول مٹول سے تھے وہ. پھر انہوں نے آپریشن کروایا اور کتنے ہو گئے, آدھے سے بھی کم ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, پاناما میں ایک بلاگ بنایا تھا. آپ کو پتا ہے ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم جب موٹے تھے ہر وقت ڈپریشن میں رہتے تھے, اور جب ہم دبلے ہوئے ہیں نا تو باقی فائدے تو بعد میں, ذہنی سکون بہت ملا ہے ہمیں. کہہ رہے ایسا لگا جیسے نئی زندگی اللہ نے دے دی ہو. تو پوری باڈی کا انسان کے دماغ سے تعلق ہوتا ہے. تو اپنی صحتوں کا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بھائی تھوڑا خیال کرو, کھانے پینے میں کنٹرول کرو, بھاگو دوڑو, ایکسرسائز کرو, نیند پوری کرو. اس سے کیا ہوگا, آپ ڈپریشن میں بولو نا نہیں جاؤ. یہ ایک وجہ ہے. تو یہ وجہ تو کافر اور مسلم دونوں میں کیا ہے, کامن ہے. دوسری ایک وجہ ہے جو صرف مسلمان کو اللہ نے وہ پیکج دیا ہے, وہ پیکج غیر مسلم کے پاس نہیں, وہ ہے روحانی وجہ. ہم چاروں طرف کے مسائل سے متاثر ہوتے ہیں, ہم دنیا سے دل لگا بیٹھتے ہیں, اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں انسان کو ٹینشن دیتی ہیں. جس کا اللہ سے لنک ہوتا ہے, اللہ پہ اعتماد اور توکل ہوتا ہے, وہ بڑی بڑی ٹینشنوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے. جس کا اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہوتا, چھوٹی سی ٹینشن بھی خودکشی کرانے کے لیے کافی ہوتی ہے اس کو. جو دنیا سے دل لگاتا ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. میرے امریکہ والے ولاگ دیکھ کے ڈپریشن میں جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت کنٹری, دنیا کے مسافر خانہ والے بیان اس نے سنے نہیں ہوتے. تو وہ صرف
یہاں انڈا موڑ پہ رہ کے ڈپریشن میں جانے کے علاوہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یار اتنا خوبصورت کنٹری اور ہم دیکھو کہاں پڑے ہوئے ہیں. یار دیکھو یہ تو دنیا ہے اور دیکھو ہم. ابے بھائی چھوڑ دے, جتنا بھی خوبصورت کنٹری ہو, جانا انہوں نے بھی قبرستان میں, جانا ہم نے بھی کہاں ہے, قبرستان میں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کیسے کیسے مشہور لوگ تھے, نام و نشان مٹ گیا ان کا, اور بڑے بڑے آسمانوں کو زمینوں نے کھا کے ختم کر دیا. ایک دور تھا ان کا روب دبدبا, ان کے نام سے لوگ تھر تھر کانپا کرتے تھے. زمین نے کھا کے ایسا ملیا میٹ کیا کہ قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ اتنے مشہور ہو کے اب آپ چینج ہو گئے ہو. ابے ہمیں پتہ ہے جتنے بھی مشہور ہو جائیں, کتنے بھی لوگ گلے ملے, ہاتھ چومے, سیلفیاں لیں, کل ہم نے بھی کہاں جانا ہے بھائی. تھوڑے دنوں میں مرے ہوئے ہوں گے, جنازے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, چار پھٹے پہ لیٹ. میں تو سوتا بھی پھٹے پہ ہوں, مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی. میں کہتا ہوں تھوڑا سا وہ والا پھٹا بھی یاد رہے گا ہمیں اس سے. میں پھٹے پہ سوتا ہوں نا میں, تو مجھے یاد آتا ہے فوراً جنازے کا پھٹا یاد آتا ہے. اپنے آپ کو بولتا ہوں دیکھ آج تو اس پھٹے پہ سو رہا ہے, کل ایک سچی مچی کے پھٹے پہ سوئے گا. سمجھتے ہو؟ پھر کیا ہوگا, دفن کر کے لوگ آ جائیں گے, 2-4 دن باتیں بنی, کچھ مخالفین خوش ہو رہے ہوں گے, جو فینز ہیں وہ تھوڑا سا ہائے یار مفتی صاحب اتنا اچھا شادیوں میں بیان کرتے تھے, اب ہو ہی نہیں رہا وہ بات, اب شادیوں پہ وہ والا بیان ہو ہی نہیں رہا. حالانکہ کرنا کرانا تم لوگوں نے پھر بھی کچھ نہیں ہے یار, وہ لک ہی نہیں آ رہا جو مفتی صاحب جو کرتے تھے. 2-4 دن کے بعد قصہ ختم, اولاد بھول جاتی ہے. باپ کے جنازے پہ ایسے رو رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے ساتھ ہی جانا چاہتے ہیں. 3-4 دن کے بعد بیلیاں لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, میں اکثر بیان میں بتاتا ہوں. ایک لڑکا میرے پاس آیا, میرا باپ مر گیا ہے, اچانک جوانی میں ان کے ابا ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے. اتنی ڈپریشن میں وہ لڑکا, میں اس کو تسلیاں دے رہا ہوں, نہیں یار المسافر خانہ ہے دنیا, سب نے جانا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میرے باپ نے رات میرے ساتھ بیٹھ کے بہت محبت تھی اس کو, یہ اچھی بات ہے. ابا سے آج کل کس کو محبت ہوتی ہے, اس کو بڑی محبت تھی, بڑا لگاؤ تھا. چوتھے دن ایسا گھوم رہا ہے پھر رہے جیسے کوئی کچھ غم ہی نہ ہوا ہو. تو اتنی جلدی دنیا بھولتی ہے. تو پھر آدمی شہرت اور ہاتھ پاؤں چومنے اور ان چیزوں سے اگر دل دے بیٹھے ان چیزوں کو, تو اس کے پرلے درجے کے احمق اور بے وقوف ہونے کی علامت. تو اس لیے دنیا سے زیادہ متاثر بھی نہ ہو, دنیا کو زیادہ لفٹ بھی مت کرو, انجوائے کرو, لفٹ نہیں کراؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ چیز کافر کے پاس نہیں ہے. لہذا تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, وہ کس میں چلا جاتا ہے, اسٹریس میں اور ڈپریشن. مسلمان نہیں جاتا کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے, اللہ سے. تو جس بھائی نے پرچی لکھ کے دی ہے نا سکون کا طریقہ, تو ایک تو اللہ سے دل لگاؤ بھائی, یہ روحانی وجہ ہے سکون حاصل کرنے کی, اور دوسرا چیک اپ بھی کراؤ, کوئی اوپر کوئی فالٹ تو نہیں چل رہا کہیں. صحیح, وہ اسکرو پانا لے کے ڈاکٹر کیا کر دے گا, اس کو سیٹنگ پہ لے آئے, اس کو بھی دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر